یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے دنیا میں پیدا اللہ کے کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ مؤمنون کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دہانی کرا رہے ہیں ہم نے آپ کو کھیل کود کے لیے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تو آپ ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، کوئی جاندار چیز پیدا ہوتی ہے یا بے جان بھی یہاں پر رہتی ہے، یہ تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے. ابھی ان باتوں پر 100% ایمان یقین کا لا کر ان باتوں پر ڈٹے رہنا ہی ایمان اور یقین کی علامت ہوتی ہے، مسلمان اور مومن کی شان ہوتی ہے. اب یہاں پر رک کر سمجھیے، آپ لوگ یہاں پر جو آئے ہیں، مرد حضرات، مستورات، مائیں اور بہنیں جتنے آئے ہیں، اسی ایمان یقین کو اپنے دلوں میں لانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں. اور زندگی جو ہماری گزر رہی ہے غفلتوں سے باہر ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بسانے کے لیے آئے ہیں، اور اپنی عبادتوں میں جان پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے دلوں کو دنیا کی گندگی سے اور دلوں کو، دماغوں کو، اپنی سوچ کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس بات کو غور سے سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ اللہ کے ہی ذکر میں رکھا ہے. اب یہ تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد باتوں کو میں آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات کو میں رکھنا چاہتا ہوں. جہاں کہیں بھی ہمیں دین کے خاطر جڑیں گے، سب سے پہلے ہمیں اپنے دل دماغ کو درست کرنا ہے. مطلب یہ ہوا اپنے دل کو 100% نیگیٹو خیالات سے ہمیں پاک کر کے جانا ہے، بیٹھنا ہے، جڑنا ہے، اور بری سوچ کو ہمیں اپنے دماغوں سے نکال کے پھینک دینا ہے. کیونکہ دین کی جو بھی مجلس ہو، قرآن حدیث کی، شریعت کی، علماء کرام کی، اللہ والوں کی، مشائخ کی جو مجلس ہوتی ہے، وہاں پر آنے والے کے نیتوں کو اللہ دیکھتے ہیں، مجمع کو نہیں دیکھتے ہیں. اور ہمارے جو لباس پہن کر آئے ہیں اسے اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کن نیتوں سے آ کر ہیں، اللہ اسی کو دیکھ کر فیصلے فرماتے ہیں. اگر ایسی جگہوں میں آنے کے بعد بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنے کی جو نیت تھی، ہمیں وہ نیت کو بھول گئے. جیسا کہ اگر کوئی آدمی باٹل کے اندر کچھ ڈالنا چاہتا ہو تو اس باٹل کے ڈھکن کو، ٹیپ کو کھولنا پڑے گا. اگر انہیں اوپن نہیں کرے گا تو اندر کوئی چیز ڈال نہیں سکتا ہے. ایسے ہی ہمارے دلوں اور دماغ کو 100% ہمیں پاکیزہ رکھ کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہر بات ہمارے کو سمجھ میں آئے گی. اب آگے بڑھیے، ذرا غور ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے. ہمیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ان نمازوں میں جان ہے؟ نہیں ہے. جو دعائیں کر رہے ہیں، ان دعاؤں میں قبولیت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. جان ہے؟ نہیں ہے. دل سے مانگ رہے ہیں یا صرف زبان کے رٹے رٹے الفاظ میں مانگ رہے ہیں؟ اگر کسی کی خدمت کرتے ہیں تو کس نیت سے کرتے ہیں؟ اور گھر میں رہتے ہیں تو کن اعمال کے ساتھ رہتے ہیں؟ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا مقصد سے بات کرتے ہیں؟ کھانا گھر میں پکاتے ہیں اور گھر کے اندر چائے دودھ گرم کرتے ہیں، بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں ہماری نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ باریک بات ہے
اگر کوئی اللہ کا بندہ کاروبار کو نکلنے کے وقت میں یہ نیت کر لیتے ہیں، اے اللہ مجھے تو حلال روٹی روزی کا کاروبار دیا ہے اور محنت کر کے میں کمانے جا رہا ہوں، اگر تو مجھے برکت دے دے گا، میرے ماں باپ کا میں حق ادا کروں گا، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا، ان کا حق ادا کروں گا، اور تیرے دین کے خاطر میں اپنی زندگی کو وقف کروں گا۔ اگر یہ نیتیں لے کر اگر کوئی مرد آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار باہر نکلتا ہے، اس بات کو یاد رکھے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود گھر میں رہنے والی مستورات اپنے گھر کے کام جب کرتی ہے، یہاں پر اگر یہ نیت کر لے، اے اللہ جو تو نے مجھے ذمہ داری دیا ہے گھر کے کام کو نبھانے کے لیے، شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے، بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، تو میرے سے جتنا ہو سکے میں کر رہی ہوں، تو میرے کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اگر اچھی نیت یہاں پر کر لیتے ہیں تو گھر کے اندر جتنے ہماری دوڑان ہوتی ہے، جتنے قدم کچن روم سے بیڈ روم، بیڈ روم سے ہال، اور جتنا ہمارا چلت پھرت ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرے۔ یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں کب آئیں گی؟ کسی کے دل کے اندر دنیا میں آنے کے بعد دنیا کا مقصد اور آخرت کا مقصد ہمارے سامنے رہے گا تو ضرور وہ اپنی زندگی بدل کر زندگی جئیں گے۔ آج کے ماحول کو ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی خاندان میں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی محلے میں، کسی نہ کسی گھر کے اندر اچانک ایسا وبال، اچانک ایسی ذلت سامنے آ پڑتی ہے جس سے ماں باپ کا چہرہ نیچے ہو جاتا ہے اور عزت پانی میں مل جاتی ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے زندگی میں، ہمارے دلوں میں سے اللہ کا ڈر اور ایمان یقین نکل گیا ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو ہمیں یہ کبھی نہ کرتی۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ نیت کر لے انشاءاللہ، اگر میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھوں گی، تو اللہ جیسا نماز چاہتے ہیں ویسی نماز میں اپنی زندگی میں لا کر ہی زندگی جیوں گی۔ اور یہ نیت کر لے اللہ تعالیٰ مجھے جیسا پیدا کیا ہے تو اس کا حق میں ضرور ادا کروں گی۔ اللہ مجھے سانس جو چل رہی ہے، ہر سانس کا بدلہ مجھے اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں میری کوئی پکڑ نہ ہو، ایسے میں اپنی زندگی کو گزاروں گی۔ یہ تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمارے کو کسی نہ کسی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے کو کسی نہ کسی استاد کی، کسی نہ کسی صحیح عالم دین کی، کسی نہ کسی صحیح شیخ کی ہمارے کو ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہماری زندگی ان کی رہبری میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پرسکون زندگی ہمارے کو نصیب فرمائیں گے۔ یہ بات کو یاد رکھیں آپ لوگ۔ ہمارے ہندوستان میں پورے دنیا کا علمی مرکز ایک موجود ہے جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر جو مجلس میں جڑے ہیں، جڑنے کے بعد آخر میں توبے کے بیت کے جو کلمات پڑھاتے ہیں، ان کلمات کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے اور یہ توبے کے کلمات کو کیوں پڑھاتے ہیں، یہ مقصد اگر سمجھنا ہے تو اس قصے کو سن لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند کے پریزیڈنٹ اور پرنسپال جسے کہتے ہیں محتمم، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے پرنسپال جب بنے، ان کے کئی بیانات، کئی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور کئی مستورات میں بھی حضرت جی کے بیانات ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مجالس بھی چلا کرتی تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کی نسل سے ہیں، کس کے نسب میں ہیں؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور صدیقی خاندان ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ دنیا میں آخرت میں کون سا ہے؟ یہ تو
پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں انبیاء ہیں. تمام انبیاء کے بعد سب سے نمبر 1 امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے، مرتبہ آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، میں پوری امت کا صحابہ کا بدلہ دے سکتا ہوں سوائے ابو بکر کے. کیوں؟ ابو بکر کو جو بدلہ جو دینا ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے صحابی ہیں. ہاں، پورے صحابہ میں سب سے نمبر 1 مقام کو پانے والے، مرتبے میں رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور خلیفہ اول ہیں. اب یہاں پر سوچئے ان کی اولاد میں رہنے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نواسے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ہی اولاد میں سے ہیں. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیانات کو جاتے تھے پرنسپال بننے سے پہلے بھی، تو ان کی مجالس میں توبے کے بیت کے کلمات پڑھایا کرتے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت کے پاس ایک خط آیا 20 سال کے بعد. کتنے سال؟ 20 سال کے بعد یہ خط آیا. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، کسی مستورات کا خط تھا، کیونکہ اس ماحول میں فون کا اتنا زیادہ عام نہیں تھا رواج. تو ایک لیٹر یہ آیا. اس زمانے میں جو بھی اپنے کسی بزرگ سے بیعت ہوتے تھے تو یا تو خدمت میں جاتے تھے یا تو خط کے ذریعے سے معلومات کرایا کرتے تھے اپنے حالات کا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے خط آیا 20 سال کے بعد. اس خط کے اندر ایک اللہ کی بندی کی کارگزاری لکھی ہوئی تھی. وہ کیا کارگزاری تھی؟ اس قصے کو اپنے زندگی بھر کے لیے ایک نمونہ بنا لے اور اپنے زندگی بھر کے لیے اپنی پوری نسل، اپنے گھر کے رہنے والے دوست احباب رشتہ داروں تک اس بات کو امانت کے طور پر پہنچائے کہ اللہ کتنی خوش نصیب اس بندی کو زندگی دیا تھا. اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، حضرت جی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہوں. آج سے 20 سال پہلے آپ کا کسی جگہ ذکر کی مجلس کا پروگرام رکھا ہوا تھا، اصلاحی مجلس بیان رکھا ہوا تھا، آپ کی مجلس تھی، تو میں وہاں پر شرکت کر کے آپ سے توبے کے کلمات، بیعت کے کلمات کے نیت سے پڑھ کر میں بیعت ہو چکی تھی. لیکن درمیان میں میرے گھر میں کوئی باقی نہ رہے تو آپ سے رابطہ کرنے کے لیے مجھے 20 سال ہو چکے تھے، رابطہ کر نہیں سکی. لیکن آپ جو معمولات جو مجھے بتائے ہوئے تھے مجلس میں، وہ معمولات کو میں پڑھ رہی تھی، زندگی بھر عمل میں تھی یا عمل میں نہ تھی، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہاں پر اس اللہ کی بندی کے پاس رہنے والے یہ خط کو لکھ کر حضرت کے پاس بھیجے تھے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، میرا تعلق 20 سال تک نہ ہو سکا، لیکن 20 سال تک میں جو کلمات اس سے پہلے جو پڑھی تھی بیعت کے، توبے کے، میں اسی پر جمے رہی اور 20 سال تک رابطہ کرنے کا موقع کوئی نہیں ملا. لیکن جب میرے موت کا وقت قریب آیا، مجھے لٹایا گیا تھا، میں اٹھ نہیں سکتی تھی، فرشتہ آیا میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے. اس وقت میں سیدھی طرف دیکھتی ہوں، وہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں. کون؟ اپنے شیخ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور کھڑے ہو کر یہ مجھے حکم دے رہے ہیں، اے اللہ کی بندی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بندی فوراً کہتی ہے، میں اپنے شیخ کے حکم کے مطابق کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں. تو میرا شیخ پھر مجھے کہتا ہے، اے اللہ کی بندی پڑھ، یہ آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب وہ بندی دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟
دنیا میں ہمیں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ماں پیٹ مسلمان ہو کر آئے ہیں، لیکن جانے کے وقت میں بھی ہمیں مسلمان ہو کر ایمان کی حالت میں ہی ہمیں جانا ہے، مسلمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں جانا ہے۔ یہی مقصد ہمارے زندگی میں حاصل ہو جائے، اسی مقصد کے خاطر ذکر کی اصلاحی دینی محنتیں ہوتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں۔ اب اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے جو پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ہمارے کو حاصل ہونا ہے تو ہماری زندگی ہمیں کیسے گزار رہے ہیں اس پر ہمیں توجہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ ذرا ایک مثال یہ بھی سمجھے، جیل خانے میں جب ڈالا جاتا ہے اسے گھٹیا قسم کا کھانا دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی کبھی کبھی کھانا اچھا مل جائے۔ یہ گھٹیا قسم کا کھانا جب وہ نہیں کھاتا ہے تو کوئی انتظام نہیں رہتا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ جھک مار کے کھانا پڑے گا۔ اور جہنم کے اندر ایک دو دنیا کے جیل خانوں میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے کھانے کے لیے، لیکن آخرت میں جہنم میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھیں، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اگر کھانا ہو آگ کو کھانا پڑے گا، اگر کھانا ہو کیڑے مکوڑے جو انگار کے بنے ہوں گے وہ کھانا پڑے گا، سانپ بچھو رہیں گے انگار کے ویسے جانور جو ایک مرتبہ خبر میں کوئی حجدہ ڈھستا ہے تو 70,000 یا 70 لاکھ سے بھی زیادہ زمین کے اندر دھس جائیں گے، اتنا خطرناک اس کا دھسنا ہوتا ہے۔ ایسے جانوروں کو کھانا پڑے گا، اگر یہ بھی وہاں انتظام 100% نہیں رہے گا تو بھوکے رہیں گے لیکن جان نہیں جائے گی۔ دنیا کے اندر اچانک کوئی سولی پر لٹک جاتا ہے خودکشی کر لینے کے لیے، اس کی سانس باقی رہنے تک تکلیف پڑے گا، اس کے بعد اس کی روح نکل جائے گی تو جہنم میں جانے تک قیامت کی صبح تک سزا ملتی رہے گی، اس کی روح کو تکلیف پہنچتی رہے گی، لیکن دنیا کی جان چلے جائے گی۔ لیکن آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے کے بعد وہاں موت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں پر جیل خانے میں اگر کوئی انکاؤنٹر کر دیتا ہے تو مر جائیں گے، لیکن جہنم میں انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا، مستقل سزا دیتے ہی رہیں گے۔ اور جب سزا کو جیسا کہ دنیا کے اندر سزا زیادہ دیتے ہیں، بعض مرتبہ پٹائی مارنے والے کو رحم آ جاتا ہے اس کے تڑپنے پر، اس کے رونے پر، لیکن جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ داروغہ جو فرشتہ جو ہے جہنم کے گیٹ میں جو کھڑا ہوتا ہے، اللہ اسے بہرا چوٹا بنا کر رکھا ہے، اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی، یاد رکھیں۔ کتنا بھی ہمیں چلائیں گے انہیں خاموش پتلا بن کر رہے گا، اسے کچھ بھی سنے نہیں آئے گا۔ جیسا کہ کوئی گھر کے اندر لاک ہو جاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، آزو بازو پڑوس رحم کر کے دروازہ توڑ کے اسے بازو نکالتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو بازو والے پانی ڈال کر آگ بجھانے کی فکر کرتے ہیں، یا تو اسے بچانے کی فکر کرتے ہیں، یا تو فوراً پولیس کو فون کرتے ہیں۔ جہنم کے اندر کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں رہے گا سوائے اللہ کے۔ کوئی فرشتہ ہماری طرف ایک جو نہیں چلتی، جیسا بولتے نا، کتنا پکارتے، 7 گھتوں کی طرح پکارتے ہیں، تجھے ذرا بھی سر میں جو نہیں چلتی بولتے ماحول میں، وہاں جو نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہیلپ کرنے والا موجود نہیں رہے گا۔ اب ایسے وقت میں اس کا کیا حشر ہوگا ذرا سوچیے۔ ایک تو فرشتے رہیں گے، اللہ ان کو بہرا بنایا ہوگا، ان کا کام ہی صرف سزا دیتے رہنا، دوسرا سننا نہیں، لیکن یہ بہراپن جو ہے ایک اللہ کی شان یہاں پر دیکھیے، اللہ کی ہی آواز سنے گا، وہ کسی اور کی آواز ہی نہیں سنے گا۔ جیلر کو جیسا رشوت دینے پر دوسرے پولیس جا کر ذرا اسے کمنٹس کر کے بات کرتے ہیں تو انہیں سزا کم کرتا ہے، وہاں فرشتوں کو رشوت دے نہیں سکتے ہیں، چاپلوسی نہیں چلے گی۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار آ کر وہاں چاپلوسی کے کام رشوت دینا ہے، انہیں خود اپنے نفسی کا عالم رہے گا، تو کوئی فرشتہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر رحم نہیں کرے گا کہ وہ خود چوٹے رہیں گے، بہرے رہیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ذرا اپنی زندگی میں دیکھیے، ہمارا سونا
کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گھر میں رہنا باہر جانا کیا اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے ہے یا نکل گیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی پناہ، اللہ نیک سمجھ اور صحیح ہدایت نصیب فرمائے پوری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کو، اس کے ساتھ ساتھ خاص کر اللہ کی بندیوں کو۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، جہنم اور جنت پر ایمان یقین ہوتا، یہ چپے چپے میں آج کی کارگزاریاں، آج کے نیوز چینلوں میں چلانے والے اخبار ایسے نہیں چھپتے کہ فلانی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، فلانے گھر میں فلانوں سے تعلق ہے۔ یہ نوبت کبھی بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا یہ نوبت کبھی بھی نہیں آتی۔ اب آ رہی ہے، اب خدم پر ایسے حالات نئے رونما ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے نام اعمال جو رجسٹروں میں لکھے گئے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، یا تو وہ ڈھنگ سے ہمیں کرے نہیں۔ نماز ہے آج صرف نام کی ہے، دعا ہے صرف نام کی دعا ہے، اللہ کا ڈر ہے صرف نام کا زبانوں پر ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے اپنے ہی مقصد کے لیے پڑھیں گے قرآن، ارے یہ پڑھ لیے تو یہ فائدہ ہوتا، کبھی بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے عبادتوں کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ ذکر کی اصلاحی مجلس میں بھی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کی نیت ہی لے کر ہمیں بیٹھنا ہے، جڑنا ہے، آتے جاتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے دیگر مسئلوں کا حل اللہ ضرور حل نکال دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سوچئے، آخر ایسے حالات دنیا میں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو ایسی اصلاحی مجالس کا مقصد یہی ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا صحیح معنی میں ڈر آ جائے۔ اللہ ہمارے کو پیدا کرنے کا اللہ مقصد کیا رکھا ہے، وہ مقصد کو دوبارہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ آپ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، ماں اور بہنیں، ماں باپ، بزرگ حضرات، یہ ذمہ داری اپنے گھر کے ذمہ داروں کی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں صحیح نقش قدم پر جمے رہیں گے، اپنی اولاد بھی ویسے ہی بن کر نکلے گی۔ اگر ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے اتر جائیں گے، اپنی اولاد روڑوں کی ہو جائے گی، غیروں کی ہو جائے گی، جو آج ہو رہی ہے۔ آپ دیکھے رہیں گے کسی جگہ رسم کا مسئلہ ہو، دوستی گھٹ کرنا ہو، شادی کا مسئلہ ہو، یہ کچھ بیٹا پہلی شادی، آخری شادی، مسالے لگا کر رسومات کو، بدعت کو انجام دیتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی سزا، اس کا وبال کیا بنے گا معلوم؟ ارے کسی کو معلوم نہیں ہوا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کو بی پی نہیں ہے، ہارٹ نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، اگر انہیں اس کی دوائیں استعمال کر لیا تو کیا اس سے نقصان ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی یہ رسومات، بدعت، یہ تمام اللہ جن سے منع فرمائے ہیں ایسے حرکتوں سے، اعمال سے، یہ کرنے پر کینسر کی بیماری سے خطرناک یہ نقصان دہ بنتے ہیں۔ وہ کیسے؟ شادی ہو گئی، کوئی ہمیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل کر چکے ہیں، اس کا وبال اس کی زندگی میں ظاہر ہوگا اگر انہیں سچے دل سے توبہ نہ کر کے ہوں۔ اب بولنے والے تو بول دیتے ہیں، ارے کیا بھی نہیں، ایک مرتبہ، جیسا کہ آج کل شادی خانوں میں ڈی جے کی بیماری آ چکی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ آتا سو حضرت موقع انجوائے کر لیں گے۔ ارے اللہ نہ کرے اس وقت میں، اللہ 1000 مرتبہ نہ کرے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو، ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ عین قریب اسی وقت میں اگر فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا، جہنم میں ہی جائیں گے۔ جیسا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، رسم کر لے کر بیٹھے ہیں، کسی دلہے کو رسم کر لے کر بیٹھے ہیں، ہلدی لے کر پیروں کو، کلے کو، گردن کو، گلے کو لگا لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہلدی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوگی، اے اللہ تو مجھے پکا کر کھانے کے واسطے پیدا کیا، مجھے مستورات کو خوبصورتی لانے کے لیے، چکسا جو وغیرہ استعمال کرنے کے لیے تو مجھے پیدا کیا، میں ایک مرد کے لیے استعمال ہو رہی ہوں، کتنی شرم کی بات ہے بول کر ہلدی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوگی، اپنا منہ مارتی رہے گی۔ وہ کیسا منہ مارتی رہتی معلوم؟ جیسا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے،
جاہل لوگ جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے منہ مار لے کر میرا بیٹا کیا کرے اللہ تو میرے بیٹے کو لے لیا بول کر چیخا مارتے ہیں نا، اس سے خطرناک ہلدی اللہ کے سامنے پناہ مانگتی رہتی. اب وہ کیا کرتی، اللہ کے سامنے رو رو کر کچھ دعا کر کے چلے جاتی ہے. اب شادی شدہ لوگ شادی کر لے کر جاتے ہیں، وہ ہلدی کی دعا کی اللہ لاج رکھ کے ایک نئی بیماری اس کی زندگی میں آتی ہے. تو ایسے نظام اللہ بنا کے رکھے ہیں، تو ایسے چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. کب تک ہمیں ایسے چیزوں میں رہیں گے؟ ہاں، بیٹھنے والے سننے والے یہ حساب نہ کرے کہ کیا ہمارے کو یہاں آنے سے پہلے کوئی سکھا کر تھے یا کوئی فون کر کے بولے تھے، اس کے بارے میں بولو. دیکھیے قرآن حدیث کی بات جو کہتے ہیں سمجھانے کے خاطر مثال کو دینا ہی پڑتا ہے، اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اب وہ ویڈیو میں اسے ہلدی لگاتے لگاتے اسی وقت میں گر کر مر گیا. اب ذرا سوچو اس کا حشر کیا ہوا ہوگا، اس کا ایمان کیا ہوگا، انہیں کہاں گیا ہوگا وہ بندہ. پورے ویڈیو میں پوری دنیا وہ ویڈیو دیکھی، اس لیے موت کی گارنٹی نہیں ہے. تو آج یہ ارادہ کر لے، معلوم نہیں تھا سو چیزوں کو ہمیں کر دیے ہیں، سچی توبہ کر لینا ہے. اب چھوٹے بچے کو کیا بولتے ہیں، بچہ ہے وہ چھوڑ ڈالو، معاف کر ڈالو. کیوں؟ اسے معلوم نہیں ہے. اب اچانک چھت ہے، دیوار نہیں ہے، وہاں کرنٹ کی وائر ہے، بچے کو فوراً جا کے بچا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ اسے معلوم نہیں ہے. ایسے ہی علماء حق اللہ والے امت کو معلوم نہیں ہے یہ کرنٹ کے لگنے سے اس کی موت ہی جائے گی، لیکن علماء دین میں سب موجود ہے، ایسے اعمال کرنے سے ان کا ایمان چلے جائے گا. اس لیے علماء کرام روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور علماء حق ڈٹ کر ان باتوں کو بتاتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے آج ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا ہمارے کو کوئی بھی فنکشن کرنے کا، پروگرام کرنے کا، شریعت کے حدود میں رہ کر ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں چند باتوں کو یاد رکھے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو 20 سال پہلے جو خط پہنچا، 20 سال کے بعد اس کا خاتمہ کلمے کی موت کے ساتھ ہوا. اسی کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، ایمان کی حالت میں موت آنا. ہمیں اگر ایسا چاہتے ہیں، یہ آج عزم کر لے. کئی مرتبہ ہمیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری زبانوں کو ہمیں کنٹرول میں رکھ لینا ہے، ہمارے کانوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہمارے آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ لوگ بعض ہنسیں گے، بعض ناراض ہو جائیں گے. مرد حضرات باہر رہتے ہیں کام کاج کر لے کر، گھر کو آتے ہی گھر کے اندر سے مستورات ایسا ایک رپورٹ بولتے ہیں، انہوں سوچنے میں مجبور ہو جاتے. ایک تو ٹی وی گھر میں دیکھتے نہیں، نیوز دیکھتے نہیں، ٹی وی بھی نہیں ہے. یہ میرے گھر کے لیڈیز کو، مستورات کو یہ نیوز کیسا پہنچا؟ باہر رہنے والوں کو وہ باتیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، گھروں میں رہنے والی مستورات کو وہ باتیں معلوم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا اپنے گھروں کے ذمہ داروں کے کاروبار کو جانے کے بعد ہماری مستورات بیکار لیڈیزوں سے دوستی بات چیت کرتے ہیں، وہاں سے کسی نہ کسی کی غیبت، وہاں سے کسی نہ کسی کی برائی، وہاں سے کسی نہ کسی غلط طریقے کا عمل مل جاتا ہے. اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، اس سے آپس کے رشتے ختم ہو جائیں گے. اب جیسا کہ اگر کوئی گلی میں زیادہ فون بات کرتا رہا، کوئی لڑکا، کوئی مرد آدمی، کوئی عالم، امام، کوئی بھی ہو جاؤ، یا اپنا بیٹا، یا سب سے زیادہ پہلے پڑوسیوں پر نظر ہوتی ہے اور فوراً حساب ڈالتے ہیں. فرشتہ لکھا ہوتا نہیں ہے، انہیں پین لے کر بیٹھتا ہے. انہیں نیکی کا ارادہ کرے تو لکھ ڈالے گا، گناہ انہیں کرنے کے بعد توبہ کرتا نہیں کرتا فرشتہ وہ دیکھتا ہے. لیکن ہمارے آج کل کی حالت گھروں میں ایسی ہے، اس سے پہلے انہوں فرشتے کو لکھنے واسطے جو بیٹھا رہتا نا، انہوں بول کر فرشتے کو اس طرف پھرا لیتے ہیں، تو میرے نام اعمال میں لکھ ڈال جلدی. کیا وہ اس کا کسی سے تعلق ہے، اس لیے فون میں بہت دیر سے بات کر لیتا ہے. اس کے گھر والے اسے پکڑا لیتے نہیں. ارے سب سے پہلے اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنی اولاد کس سے تعلق رکھ رہی ہے، اپنی اولاد کا فون کیسا ہے، اپنے گھر میں رہنے والے ڈھنگ سے ہے نہیں ہے. یہ بیماریاں کہاں سے آتے ہیں؟ ہمیں شریعت کے حدود سے باہر نکلتے ہیں، یہی نیگیٹو خیالات آتے ہیں. قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو،
گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، نیگیٹو سوچنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا حل کہاں ملے گا؟ ایسے ہی دینی مجالس میں، ذکر کے اصلاحی بیانات میں ہی ملے گا۔ ہاں اب تک ہو چکا ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ ایک ماں اپنے رات کو سوئی ہوئی بچی کے مچھر کاٹنے پر اپنے نیند سے بیدار ہو کر اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے، تو اللہ کے سامنے ہمیں اپنی غلطی کا احساس کر کر معافی مانگیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا۔ اس لیے آپ یہ ارادہ کر لیں، پہلے میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لوں، بعد دوسروں کا قصہ۔ موٹی زبان میں ہم بھی کہتے ہیں، بہت مرتبہ سنے رہیں گے، پہلے اپنا دھو لینے کا سیکھ لینا ہے، بعد میں دوسروں کو دھلانے کے لیے جانا ہے۔ تو ایسا ہی ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی نظر اپنے عیبوں پر رہے، اپنے غلطیوں پر رہے، اور اچھائیوں پر کبھی بھی نظر نہیں کرنا ہے، دوسروں کے اچھائیوں پر نظر کرنا ہے، اور دوسروں کے برائیوں کو نظر انداز کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، بھول جانا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا، وہ مائیں اور بہنیں، بہت بڑا اللہ کے یہاں مقام ہے آپ کا۔ کیوں؟ یہی مائیں اور وہ بہنیں ہیں جن کے پیٹوں سے اللہ انبیاء کو پیدا فرمایا، انہی کے کھوک سے اللہ تعالیٰ صحابہ کو پیدا فرمایا، انہی کے کھوک سے ٹیپو سلطان جیسا بہادر مجاہد پیدا ہوا۔ یہی وہ مائیں اور بہنیں ہیں۔ آپ یاد رکھ لیں، آپ کے ہی پیٹوں سے، گودوں سے اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد کو پیدا فرمایا، جس کا نام سنتے ہی پورے دنیا کے کافر غیر مسلم تھر تھراتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام منہ پر آ جاتا یا کسی کے زبان سے نکلتا، کان میں اس کے پڑتی آواز لرز جاتے تھے کافر لوگ۔ اے اللہ کے بندیوں، اللہ آپ کا اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیو۔ ہاں، وہ اللہ جن گودوں سے صحابہ کو پیدا فرمایا، انبیاء کو پیدا فرمایا، اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا، اللہ وہ پہلے تھا، اب بھی ہے، آئندہ ہمیشہ رہنے والا اللہ، یہ بات میں کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ آپ کے گودوں سے بھی اللہ ویسے مجاہدین کو پیدا کرے گا۔ آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج غیر لوگ، مرد حضرات الگ، مستورات الگ، پورے ایک ہوتے جا رہے ہیں اسلام کو، قرآن کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں آپس میں جماعتیں بنتی جا رہے ہیں، اسی لیے سب مل کر ہمارے کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے وہ بندیوں، آپ اگر چاہیں گی، ضرور اس وقت میں اللہ آپ کی گودوں سے ٹیپو سلطان اگر پیدا نہیں کیا، اس جیسا سوچ، فکر اور ایک اچھی سوچ والا کوئی مرد مجاہد اللہ پیدا کرے گا۔ آج سخت ضرورت ہے۔ ایک RSS کے ہندوتوا کٹر لوگ آپس میں یہی پلاننگ بنا کر، آپ ذرا دیکھیے ہمارے مستورات کو بازو رکھ کر غیر مسلم جو RSS کے ہیں کیسی کیسی تقریر کرتے ہیں ہندوؤں کو جگانے کے لیے۔ تو آپ کے سامنے ایک ہمیں عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے بندیوں، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ حضرت اما عائشہ اما جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس لیے آپ ارادہ کر لیں، آج سے میرا لباس حضرت فاطمہ جیسا ہوگا، میری زندگی حضرت عائشہ جیسی ہوگی، میری زندگی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جیسی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت زرار، وہ کیسے تھے؟ حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی تلوار، بہت بڑے لمبے تھے صحابی، اور انہوں جتنے لمبے تھے ان کی تلوار بھی اتنی لمبی تھی، اور ان کی تلوار میں الحمدللہ، یہ کرنٹ آنے پر ایک بات یاد آئی، آج کل یہ بات کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ کوئی بات کر لے کر بیٹھتے ہیں مستورات، کرنٹ چل جاتے ہی یہ ہو کو نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ ایسا جو کہتے ہیں نعوذ باللہ، اس میں عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو گیا تو ایمان چلے جائے گا۔ ہاں، کوئی بات بولتے ہیں تو کرنٹ آ جاتا ہے تو فوراً سچی خدا یہ ہو کر رہے گا، سچی بولے،
یہ سب عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں. اس لیے ایسے باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے. حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے لمبے تھے ان کی تلوار بھی اتنی لمبی تھی. ایک مرتبہ وار کرتے دشمنوں کے صف کو پوروں کی گردنیں اڑ جاتے تھے ایک مار میں. کتنے؟ ایک مار میں. اور ان کی تلوار کو دو طرف ایسا ہو کر تھے، جیسا کہ تلوار ایک طرف تھوڑا جھکر ہوتی ہے، ان کی تلوار کو دو تھے. اب یہاں پر دیکھو، تمام صحابہ جنگی لباس پہن کر آتے تھے، لیکن حضرت زرار لنگی باندھ کر ہی آتے تھے. بدن پر کمر سے اوپر کوئی کپڑا رکھتے نہیں تھے. کوئی نے پوچھا آپ میدان جہاد میں لنگی میں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی لباس پہن لو تاکہ کسی کی تیر آ کر چپ جائے گی، تلوار کا وار ہو جائے گا، زخمی ہو جائیں گے. وہ کہتے تھے بہادر وہ نہیں جو کپڑے پہن کر اپنے آپ کو بچا کر جائے، بہادر وہ ہوتا ہے سینہ تان کر دوسروں کو چیرنے والا ہو. تو مجھے اللہ پر یقین ہے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے میں صرف لنگی پر آیا ہوں تاکہ میں دشمن سے ایسا ہی مقابلہ کروں. اب ایک تو یہ صحابی، ان کی بہن کیا تھی؟ حضرت زرار رضی اللہ کی بہن ایسی بڑی بہادر تھی، دشمنوں نے پوری مستورات کو قید کر کر بند کر دیا. بند کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے صحابہ پر دشمن غالب آ گئے. غالب آ کر بہت زیادہ حملے ہو کر صحابہ کو شہید کر دے رہے ہیں. اب کسی کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، سب مایوس ہو رہے ہیں، مطلب افسوس کر رہے ہیں. اب بہت دور میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بہن جن عورتوں کو قید کر کے رسیوں سے باندھ کر جو رکھے تھے، اب اس زمانے میں کیا تھا، جیسا کہ بلڈنگیں ہیں ویسے تو نہیں تھے، لکڑیوں کو زمین پر گڑا کر باندھ کر مضبوطی سے ڈال دیتے تھے. اچانک ایسا ہوا، حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بہن کھڑے ہو کر پورے مستورات کو للکارا، ایمان کی جذبے کی بات کہی، شہادت پر ابھارا. پوری مستورات میں ایسا ایک جذبہ پیدا ہوا، فوراً اپنے جسموں کو تنگ کر کے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں کو، سب کے پیروں کو پیچھے باندھ کر پھانسوں سے زمین میں گاڑ کر باندھ دیا گیا تھا. اللہ نے ان کے جذبے کی علاج رکھی کہ ایسی طاقت اللہ ان کو دیا کہ زمین میں گاڑے ہوئے بھانسوں کو وہ عورتیں، صحابی کی بیویاں، صحابیات اپنے جسموں کو مضبوط کر کے بسم اللہ کہہ کر پورے بھانسوں کو زمین میں اکھاڑ دیا. اب جیسے نکل گئے تو حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہے سب کو حکم دیا جتنے ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہتھیار لے لو، اور اپنے پاس جو سواری ہے سواری پر سوار ہو جاؤ، اپنے پورے بدن کو پردے میں برقعے میں ڈھانپ لو، نقاب باندھ لو. اگر کسی کے پاس لکڑی نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تلوار کے علاوہ تیر کمان نہیں ہے، اپنے بھانسوں کو ہاتھ میں لے لو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ صحابیہ عورت، صحابہ کے جو مستورات وہاں جو رہتے تھے، ایسا تیزی کے ساتھ اس دشمنوں کے لشکر میں گھسے. حضرت زرار دوسرے صحابہ کھڑ کر دیکھنے لگ گئے، یہ کون سی جماعت آ گئی. ایک تو فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتوں کا انداز ایسا نہیں ہوتا ہے. پورا میدان دھول سے مٹی سے اڑ رہا ہے، دشمنوں کی گردنیں کٹ کٹ کر پڑ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہی دشمن جیسے ہا کر بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو پورے صحابہ کی جو مستورات جو تھے الگ پورے ایک طرف جا کر کھڑے ہوئے. تو وہ مائیں اور بہنیں جب ارادہ کرتے ہیں تو اسلام کے خاطر جان کو گوانا پسند کرتے ہیں، ایمان کو گوانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی بندیاں جو بات سن رہے ہیں، تو یہ ہمارے تک جو قرآن حدیث شریعت جو پہنچی ہے گھر بیٹھے نہیں پہنچا ہے، بڑے بڑے مجاہدے دیے ہیں. اب مجاہدہ یہ کرنا ہے، بس ہمیں اپنی زندگی پر مجاہدہ کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح بنے گی. اس لیے یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ ارادہ کریں انشاءاللہ جب تک ہمیں زندہ رہیں گے، اسلام پر زندہ رہیں گے، اور جب موت آئے گی انشاءاللہ ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو. عاجزانہ مؤدبانہ درخواست یہی ہے، اپنے گھروں کے اندر موبائل میں وقت ضائع ہرگز نہ کریں. آج کل کیا ہو رہا ہے، عشاء کے بعد کاروبار کر کے مرد حضرات آتے ہیں،
خدمت کرنے والے خدمت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مرد ہو، عورت ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ماں باپ ہو، رات کو 12 بجے تک کا حساب رہتا، یا 1:30 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 11 تک، 11:30 تک 1 GB یا 1.5 GB ختم نہیں ہوتا جب تک کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی WWE دیکھتا ہے، کوئی WWF دیکھتا ہے، یا تو فیس بک میں رہتے ہیں، یا تو ریل دیکھتے ہیں، یا تو انسٹاگرام میں ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ تمام نحوستیں صبح کی نماز قضا کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور صبح میں جو اللہ برکت روٹی روزی کا جو انتظام کر کے گھر میں پہنچاتا ہے، ہمیں دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، وہ غیروں کو چلے جاتا ہے. پھر دیکھتے ہیں ہمیں محنت کرتے ہیں، بازو والے اچھے پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو رات میں گویا کہ یہ بھی مثال ہے، سونے کے وقت میں پورے دن بھر کے گناہوں سے معافی مانگ کر سو جاؤ بولے تو پورے دن بھر کے اچھے کام کر کے، اللہ میں رات میں سو رہا ہوں اچھے اچھے کام کر کے، میرے پہ پورے اچھے کاموں کو گناہوں میں بدل دے بول کر بیٹھتے رہتے ہیں. جب نیند کا غلبہ آتا ہے، ایک تو آتا نہیں وہ کیوں، نیٹ جب تک سلو نہیں ہوتا، چارجنگ ختم نہیں ہوتی، اور یا تو نیٹ ختم ہو جائے گا یا تو نیٹ کا پرابلم ہو جائے گا، تو فوراً نیند آ جاتی ہے جب تک نیند نہیں آتی. اس لیے یہ معمولات کو ہمارے زندگی کے نہیں، یہ جہنم کے معمولات ہی ہیں، جنت کے معمولات نہیں ہیں، جہنم کے. اس سے بہت بڑے گھروں میں آفتوں کے آنے کے اندیشے ہیں. آج ایسے بہت سے بڑے بڑے گھر، اچھے اچھے گھر ایسے شکار ہو چکے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے آج کی مجلس میں جو ہو گیا ہے سب سے توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. ابھی جو ذکر جو ہوگا مختصر، ذکر کے بعد دعا بھی ہوگی. دعا سے پہلے توبے کے کلمات اور بیت کے کلمات پڑھائیں گے. جو لوگ صرف توبے کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں توبے کی نیت سے پڑھ لو، اور جو مرد حضرات اور مستورات بیت کی بھی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کر لیں. ہاں، بعض لوگوں کو اختیار رہتا ہے، لیکن بعض لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو حکم دے کر ہمیں زبردستی کرتے ہیں. یہ بہت سے اساتذہ کی، ماں باپ کی، اور اسی طریقے سے شیوخ کی، اللہ والوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو حکم دے کر ان کو زبردستی سے اچھے کام کرنے پر بولتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں ہمارے سلیم بھائی، سمیر بھائی کی جو امی ہیں، ان کے بہنیں ہیں، ان کو ہمارا حکم ہے کہ توبے کے کلمات کے ساتھ بیت کے کلمات کی نیت کر کے، دوسرے پڑھتی نہیں پڑھتی وہ مت دیکھو، آپس میں ایک دوسرے کان مت کر لو، کیا تو پڑھتی کیا میں پڑھتوں کیا، یہ بس یہ ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھ لو. کیوں؟ اللہ آپ کے گھر کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے شوہر کو، آپ کی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کر لیا ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں جمنا بھی ہے، جڑنا بھی ہے، محنت میں لگے رہنا ہے. تو اللہ آپ کے گھر سے کام لے رہا ہے، تو آپ ضرور ان نیتوں سے پڑھ لیں. ہمارے مولانا کیا نام لے کر بولا نہیں، اپنوں سے جو اپنے ہوتے ہیں ان کو اپنا یہ سب کے سامنے ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے. تو ویسے بھی پورے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سچے دل سے جو آئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سب کے اندر اخلاص کے ساتھ قبولیت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ سب کے دلی نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. اب بعض مستورات کسی جگہ اجتماع کو جاتے رہیں گے، جائیے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اب وہاں جا کر ہمیں انتشار کرنا نہیں ہے. ذکر کے مجلس سے کرا کو کیا کہ نئے نئے طریقے کرتے ہیں، یہ پرانے طریقے ہیں. ہمیں نبے آدمیاں پیدا ہو گئے ہیں، ہم نہ معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں معلوم کر کے عمل کرنا ہے. دنیا میں کوئی اچھا پڑھتا ہے تو دوسرے لوگ اسے دیکھ کر رہ نہیں سکتے ہیں. ایسا ہی کوئی لوگ جنت کے عمل پر، جنت کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، شیطان کو وہ دیکھنے نہیں ہوتا ہے. اس لیے انہیں کیا کرتا ہے، انسانوں کے شکل میں، انسانوں کے جسم میں گھس کر شیطانی حرکت کر دیتا ہے شیطان. تو وہ انسانی شکل میں جو ہے وہ جملے آتے ہیں، کہیں کو جانا، کہیں کو سننا، کہیں کو جڑنا، کہیں کو پڑھنا، کیا ضرورت ہے. یہ سب شیطانی وسوسے، شیطان کے اور نفس کے باتیں ہیں، اس سے ہرگز توجہ نہیں دیتا. سچے دل سے اللہ کی حضوری میں توجہ کے ساتھ بیٹھیں. جو بھی یاد ہے 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیں.
آنکھوں کو بند کر لیں، ایک سوئی کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ جو ہے نیت یہ کرے لا الہ میں لا سے میں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہا ہوں، الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عصر کی اذان کب ہے؟ 5 بجے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم طاهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد بھی کر لینا ہے، ذکروں کے درمیان میں دعاؤں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے دل کو پاک و شفاف کر دے، تیرے علاوہ جو کچھ میرے دل میں بس کر ہے، اور تیری معرفت کے نور سے میرے دل کو منور اور روشن کر دے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، اس لیے اس دعا کو یاد بھی کر لینا ہے۔
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتعالی شانہ اللہ 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله درود شریف اور اس کے ساتھ پڑھیں سورہ فاتحہ جن کو یاد ہے قلم کا سورہ ایک مرتبہ پڑھیں آیت الکرسی بھی پڑھ لیں جن کو یاد ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ سچے دل سے توبے کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں پڑھ لیں اور جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں پڑھ لینے کے بعد اپنے گھر کے مرد حضرات ذمہ دار جو رہتے ہیں ان کے واسطے سے ہمارے تک بات کو پہنچا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اقرار باللسان وتصدیق بالقلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین آئندہ اس بات کا خیال رکھیں جب مجلس ہوگی تو ہمارے جتنے پڑوسی ہیں ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں پہچانت کے ان تمام تک بات کو پہنچا دے کیونکہ ہمیں ہی جنت میں جانا نہیں ہے ان کو بھی جنت میں لے جانا ہے تو اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے ہمیں ان تک بات پہنچا دیں گے اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ دعوت ہمارا پہنچانا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو وہ لوگ بھی آئیں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما کر ان کی توبہ بھی اللہ قبول کریں گے اور وہ بھی جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ اسی فکروں میں لگے رہیں گے اور اللہ کی رضا اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں انشاءاللہ ضرور رہے گا اور اس سے بڑھ کر اپنے گھر کے رہنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو سب سے زیادہ ایسی مجالس میں ہمیں شرکت کرانا ہے کیونکہ نوجوان ہی آج کل دشمنوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے
زندگی بھر کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کا لمحہ لمحہ تیری یاد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ تیرے دین کے لیے دور اور دیر کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی سے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، آزمائشوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے زندگی میں جتنے بھی اعمال جو کرنے والے ہیں، جو کریں گے، جو کر چکے ہیں، اپنے فضل و کرم سے بے حد قبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار بندے اور بندیاں ہیں۔ اے اللہ تو پوری دنیا کے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ہم سب کے اوپر نظر کرم ڈال دیجئے۔ اے پیارے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، بخشش کا، رحم کا، کرم کا اے اللہ معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ سب کے دامنوں کو برکتوں سے، خوشحال زندگیوں سے اے اللہ بھر دیجئے۔ اے اللہ یہاں ہم نہیں آئے ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ اے اللہ لانے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ تیری چاہنے سے ہم آئے ہیں۔ اے اللہ ہم یہ ہاتھ اٹھے نہیں، اٹھائے گئے ہیں، اس کی توفیق تو ہی تو دیا ہے۔ اے اللہ جو کچھ ہم یہاں بیٹھ کر سنے ہیں، اے اللہ بولے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے بے حد قبول فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ بے شک یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں اپنے دلوں کے اندر کئی مسئلوں کو لے کر بیٹھے ہیں، بے برکتی کو لے کر بیٹھے ہیں، قرضوں کے بوجھ کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ راتوں کی نیند اڑ جانے کی ٹینشن کو لے کر بیٹھے ہیں، کاروبار کے اے اللہ مصیبتوں کو جو وہاں پر دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں اے اللہ وہ شکایتیں لے کر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں شور شوہروں کے ظلم کو لے کر مائیں اور بہنیں بیٹھے ہیں، اے اللہ بھائیوں کے برے حرکتوں سے اے اللہ پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ وہ مرد حضرات جو اپنے بیویوں کے ظلم سے اے اللہ زبردستی سے اے اللہ ان کے گالم گلوچ سے لے کر پریشانی کو لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ساری کائنات کا مشکل کشا تو اکیلا ہے، تیری اکیلی ذات ہے، سب کے مسئلوں کا حل نکال دیجئے۔ اے پیارے اللہ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں اے اللہ مائیں اور بہنیں اے اللہ ان کے گودوں سے تیرے نیک اولیاء اللہ کو دنیا میں پیدا کر دیجئے۔ آج سخت ضرورت ہے اے اللہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اے اللہ جن کو دشمنان اسلام RSS کے ہندو کٹر اے اللہ ہندوتوا لوگ اے اللہ نشانے میں لے کر اے اللہ ان کو اچک لے کر جا رہے ہیں، اے اللہ حملہ کر کے لے کر چلے جا رہے ہیں، ایک تو جان بھی چلے جا رہی ہے، ایمان بھی چلے گیا ہے، اے اللہ زندگی بھی ختم ہو جا رہی ہے، اے اللہ ماں باپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، اے اللہ یہ ماں باپ کا بھی قصور ہے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، نگرانی تربیت نہیں کیے تھے، اے اللہ یہ تربیتی اصلاحی مجلس ہے، اے اللہ آج سچے توبہ کر کر اے اللہ یہ ارادہ کرتے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کو پہلے جیسے نہیں گزاریں گے، اب بدل کر اچھی زندگی جئیں گے۔ اے پیارے اللہ سب کے جوڑوں کو اچھے اے اللہ اچھے بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ اس وقت میں اس گھر میں رہنے والوں کو، اس گھر کو دنیا میں اے اللہ رات کے اندھیرے پر جیسا زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ویسا ہی اس وقت میں پوری دنیا میں اے اللہ اس گھر کو یہاں پر اے اللہ جان مال وقت کی قربانی اس مجلس کو چلانے میں جو لوگ لگا کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی تمام فرشتے وہی رش کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ اے اللہ کبھی بھی شیطان نفس کے دھوکے میں آ کر ہمیں غلط قدم اٹھانے سے بھرپور حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایک ساتھی اے اللہ نواز ان کے ابا بہت سیریس ہیں، اے اللہ اسپتال میں بنگلور میں اے اللہ ڈاکٹروں نے اے اللہ وقت دے دیا ہے، اے اللہ ڈاکٹروں تو صرف ان کے زبان سے ان کے نالج سے کہتے ہیں لیکن جلانے مارنے والی ذات تیری اکیلی ہے، اے اللہ شفا دے دیجئے۔ اے اللہ ڈاکٹروں کے حوالے ہو کر اے اللہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنے سے بھرپور حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں تیرے کون کون خوش بندے بندیاں، خوش نصیب بندے بندیاں وہ ہوں گی جو ہمارے حق میں اے اللہ ہمارے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے ہوں گی، اے اللہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے اللہ سب کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اے اللہ ان کے حق میں سب کے حق میں اچھے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کا نعم البدل نصیب فرما دیجئے۔ چپے چپے میں علاقوں میں سب کو اے اللہ بے حد اپنے دین کے لیے اصلاحی تربیتی مجلسوں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اس چھوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے صدقے میں قبول فرماتے ہوئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.